الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور صدق اللہ العظیم۔ بات چل نکلی سورۃ الملک رکوع 1 میں، اس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور ساری کائنات کی سلطنت اس کے ہاتھ میں ہے، وہ برکت والا ہے، اس نے زندگی دی اور موت دی۔ اس موت اور زندگی کا مقصد امتحان لینا ہے کہ اس عارضی زندگی میں کس کا عمل اچھا ہے۔ اسی نے اوپر تلے 7 آسمان بنائے جس میں کوئی خلا نہیں، اور دنیا کے آسمان کو رونق دی اس نے چراغوں سے، اور شیطان کو پتھر مارنے کا انتظام کیا اور منکرین کو دوزخ کا عذاب ان کا مقدر کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ دوزخ کا حال بتاتے ہوئے فرماتے ہیں کہ اللہ سے ڈرنے والوں کا بڑا ثواب ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آج ہمارا ٹاپک آف دا ڈے بونا فائیڈی پرچیزر تھا، تو جب ڈسکشن کا آغاز ہوا تو سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی بات آ گئی، جو کہ اپنی ٹائٹل کے اعتبار سے کہتا ہے کہ ٹرانسفر بائی اوسٹینسیبل آنر، ظاہری مالک کس طرح سے پراپرٹی کو ٹرانسفر کرتا ہے۔ اوسٹینسیبل آنر کی ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ سیکشن 41 کے علاوہ بھی کسی جگہ کے اوپر کوئی واضح کوئی ڈیفینیشن، کوئی کانسیپٹ نہیں ملتا ہے۔ البتہ اوسٹینسیبل آنر کی جائیداد سے منتقلی کے متعلق جو ذکر ہے نا، وہ ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کی سیکشن 41 کے اندر ہمیں ملتا ہے۔ اب سیکشن 41 کی روشنی میں اگر ہم اوسٹینسیبل آنر کے کانسیپٹ کو انفر کریں تو اس سے مراد وہ شخص ہے جو حقیقت میں تو جائیداد کا مالک نہیں ہے، مگر جائیداد اور اس قبضے کی بدولت ہی، جائیداد کے اوپر جو قبضہ ہے اس کی بدولت وہ خود کو ہی جائیداد کا مالک ظاہر کرتا ہے۔ ظاہری مالک اس کا اردو ترجمہ میں سمجھتا ہوں کہ بہتر رہے گا، اور وہ جائیداد کے قبضے کے ساتھ ساتھ جائیداد کے تمام جو انتظام و انصرام ہے وہی سر انجام دے رہا ہوتا ہے۔ اور اگر پیچھے جائیداد کا کوئی اصل مالک موجود ہے نا، ریئل ایکچوئل آنر بھی ہے، تو ایکچوئل آنر کو بھی اس اوسٹینسیبل آنر کے انتظام و انصرام پہ کوئی اعتراض نہیں ہوتا ہے، اور جو پیچھے اصل مالک ہے اس نے ظاہری مالک کو اجازت ہوتی ہے کہ وہ اس جائیداد کی بابت ہر قسم کے اقدامات جو اس کی نظر میں درست ہیں، مناسب ہیں، وہ اختیار کر لیں۔ یہ کنسیپٹ ہم انفر کر رہے ہیں، قانون میں نہیں ہے، سیکشن 41 میں ہم اپنی طرف سے بات بنا رہے ہیں۔ قانون بہت سی چیزوں کو انٹرپریٹ بھی تو کرتا ہے نا صاحب۔ اب اس حوالے سے نا ان کو بات اس طرح سے ہے کہ ایک ظاہری مالک جو ہے اس کا ٹرانسفر پراپرٹی ایکٹ 1882 میں کہیں پہ کوئی ذکر تو نہیں ہے، لیکن ہم اس کے ذکر کو، اس کی جو کنسیپچول سٹڈی جو ہے سیکشن 41 کی، وہاں سے ہم اس کو انفر کرتے ہیں اور یہ انٹرپریٹ کر دیتے ہیں کہ اوسٹینسیبل آنر بنیادی طور پر وہ مالک ہوتا ہے جو کہ اصل مالک نہیں ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ اس پراپرٹی کی ملکیت کی تمام نشانیاں اس کے اندر موجود ہوتی ہیں، ایسے لگتا ہے جیسے یہی مالک ہے، سارا انتظام و انصرام وہی سنبھال رہا ہوتا ہے۔ اصل میں اوسٹینسیبل آنر کے پاس بظاہر ملکیت ضرور ہوتی ہے، لیکن اس کے منتقل کرنے کا اختیار بھی ہوتا ہے، لیکن اس کے باوجود وہ حقیقی مالک نہیں، حقیقی مالک کوئی اور ہے، وہ صرف ظاہری مالک ہے۔ مثلاً اگر مینیجر کے پاس قبضہ ہو اور
حقیقی مالک کی منظوری بھی ہو تو اس کے باوجود بھی ایک مینیجر جو ہے اس پراپرٹی کا اس کو اسٹینسیبل آنر نہیں کہا جا سکتا. اور اس کے علاوہ اگر کوئی اس پراپرٹی کے اوپر نوکر چاکر ہیں، مزارع ہیں، نمائندگان ہیں، وہ بھی اسٹینسیبل آنر کی ڈیفینیشن میں فال نہیں کر جاتے. خواہ ڈیفینیشن ہمیں کہیں سے نہیں مل رہی، لیکن سیکشن 41 کی کنسیپچول سٹڈی میں ہمیں جو ملتا ہے نا بات، تو وہ یہی ہے کہ وہ نوکر نہیں ہے، مینیجر نہیں ہے، یا مزارع نہیں ہے، یا نمائندہ نہیں ہے. اور اس کے علاوہ مشترکہ خاندان کا کوئی بھی مشترکہ حصہ دار بھی جو ہے ظاہری مالک نہیں. اس میں یہ ہے کہ خواہ ایک کو شیرر ہے، کو شیرر کبھی ظاہری مالک تو نہیں ہوتا، وہ تو کہیں نہ کہیں ریئل مالک کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتا ہے نا. اور اسی طرح اگر ہم دیکھیں کہ ایک ڈیفینیشن کی ظاہری مالک کی ایک مثال اگر ہم لے لیتے ہیں کہ ایک مسلمان لڑکا اور لڑکی کو وراثت میں جائیداد ملتی ہے، اور لڑکا جو ہے وہ اپنی بہن، خواہ اس وقت وہ 25 سال کی ہے، لیکن اس کے جو حصے کی جائیداد ہے اس کے اوپر وہ بھائی کا قبضہ چل رہا ہے. جیسے کہ اس کے اپنے حصے پر بھی قبضہ تھا، بہن کے حصے کے بھی اسی کا قبضہ تھا، کاغذات مال بھی اس کے پاس بھی، حتیٰ کہ جائیداد آج بھائی کے نام پہ اس نے تمام جائیداد کو مارٹگیج میں رکھوا دیا، اپنی جائیداد بھی اور اپنی بہن کی جائیداد جس کے اوپر وہ اسٹینسیبل آنر تھا وہ بھی اس نے مارٹگیج کروا دی. اب ایک کوشچن ارائز ہو جاتا ہے کہ کیا انتظام انصرام تو وہ خود سنبھالا ہوا تھا، اسٹینسیبل آنر تھا، تو اس نے کیا کیا؟ اس نے اپنی بہن کی پراپرٹی جس کا اسٹینسیبل آنر اس نے اپنے آپ کو ظاہر کیا اور اس کو رہن رکھوا دیا. یعنی اس نے اپنی بہن کے حصے تک اپنے آپ کو اسٹینسیبل آنر جو ہے وہ شو کروایا ہے. اسی طرح صاحب اگر ہم بینامی ٹرانزیکشنز کے کیسز میں دیکھتے ہیں کہ ایک بینامی دار جو ہے، بینامی دار بھی اسٹینسیبل آنر کی ڈیفینیشن میں فال کر جاتا ہے. ڈیفینیشن ہر کہیں سے نہیں ملتی، سیکشن 41 میں نہیں ملتی، میں تو اپنی پاس سے ہی باتیں کر رہا ہوں کہ ایک بینامی دار بھی بنیادی طور پر ظاہری مالک ہی ہوتا ہے. اور ایک فرد اگر بے نامی داری سے جائیداد خریدتا ہے تو چونکہ بے نامی دار ایک اسٹینسیبل آنر ہے تو وہ حقیقی مالک اس جائیداد کو دوبارہ طلب نہیں کر سکتا، کیونکہ اس نے اسٹینسیبل آنر سے اس کو خریدا ہے. کیونکہ اگر وہ خریدار نے جب تک یہ ثابت نہیں کرنا کہ خریدار کو اصل ملکیت کا اچھی طرح علم تھا اور یہ اسٹینسیبل آنر تھا اور اس نے وہ پراپرٹی خریدی ہے. اب یہاں سے ایک نیا کانسیپٹ نکلے گا صاحب بونا فائڈ پرچیزر کا، ہم اسی کی طرف جا رہے ہیں، لیکن ابھی ہم اسٹینسیبل آنر کو تھوڑا سا رگڑا دے لیں. اب بات یہ ہے کہ اسٹینسیبل آنر وہی پراپرٹی کا وہ مالک ہے جو بظاہر جائیداد کا مالک ہے، اس کے قبضہ وہاں پہ موجود ہے اور اس کی منتقلی خواہ کسی بھی طریقے سے ہو، وہ اس کا ہر طرح کا انتظام و انصرام وہ خود سنبھالا ہوتا ہے اور اصل مالک کی طرف سے کوئی روک ٹوک نہیں ہے، اس کو کوئی اس پہ کوئی معاملہ نہیں ہے اور مکمل اختیار اس پراپرٹی کا اس کے پاس ہے، لیکن وہ حقیقی مالک نہیں ہے، حقیقی مالک پیچھے کوئی اور ہے. اب کیوں نہ ہم سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 کو دیکھ لیتے ہیں. وہ واضح کر دیتی ہے کہ جہاں پر غیر منقولہ جائیداد میں مفاد رکھنے والے جو پرسنز ہیں ان کی ایکسپریسلی یا امپلائڈلی، یعنی قطعی یا معنوی رضامندی ہے، ایک شخص ایسی جائیداد کا ظاہری مالک ہو اور اسے معاوضہ کے عوض منتقل کر دے، تو منتقلی صرف اس وجہ سے غیر مؤثر نہیں ہو جائے گی، ان افیکٹو نہیں ہو جائے گی کہ منتقل کرنے والا جو ہے اسے منتقل کرنے کا مجاز نہیں تھا، کیونکہ اس کو تو یہی تھا کہ یہی مالک ہے، لیکن وہ اسٹینسیبل آنر موجود تھا. لیکن اب وہاں پہ ایک بات آ جاتی ہے، وہ ہے شرط آ گئی ہے، بشرطے کہ جس کے نام پراپرٹی منتقل ہوئی ہے اس نے منتقل کرنے والے کے اختیار منتقلی کی بابت نیک نیتی سے کام کیا، وہ بونا فائڈ ہی تھا، اس کو بیچارہ نیک نیت تھا، اس کو تو پتہ نہیں تھا، اس کو تو بتایا گیا کہ یہی مالک ہے.
یعنی اگر سیکشن 41 اس طرح کہتی ہے کہ اگر ایک شخص کسی جائیداد کا ظاہری مالک معلوم ہوتا ہے، اگرچہ ایسا کچھ حقیقی مالک کی رضامندی سے ہوا ہے، اور وہ رضامندی حقیقی مالک کی خواہ ظاہری ہو یا امپلائڈلی ہو، یا حقیقی مالک کی کوئی انسٹیگیشن ہو، یا کسی اور وجہ سے ایسا ظاہر ہو رہا ہو، اور کوئی دوسرا شخص جو ہے وہ اس ظاہری مالک سے پراپرٹی خرید کرتا ہے، تو یہ جو ٹرانسفر پراپرٹی ہے یہ مؤثر ہوگی، غیر مؤثر نہیں ہوگی، اور حقیقی مالک کو سارا پتا تھا، وہ انکار نہیں کر سکتا۔ یہ سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ایکٹ 1882 جو ہے اس کی آسان زبان میں یہ اس طرح سے تشریح بن جاتی ہے۔ اب اس کی مثال لے لیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ زاہد عامر کی موجودگی میں اسد کو کہتا ہے کہ فلاں جائیداد اس کی ملکیت ہے، اور وہ اس کی منتقلی کا اختیار بھی رکھتا ہے، لیکن دراصل زاہد اسد کو کہہ رہا ہے کہ بھئی فلاں پراپرٹی میری ہے، عامر وہاں موجود ہے، اور عامر اس جائیداد در حقیقت اس جائیداد کا مالک ہے، ظاہری مالک نہیں، اس کا حقیقی مالک ہے، لیکن زاہد اپنے آپ کو ظاہری مالک بنا رہا ہے، جبکہ زاہد عامر کی موجودگی میں جائیداد کے حق ملکیت کو بیان کر رہا ہے، دعویٰ کر رہا ہے کہ میری پراپرٹی ہے بھائی، میں ہی سارا انتظام و انصرام سنبھال رہا ہوں۔ اب اگر عامر زاہد کے اس دعوے کی تردید تو نہیں کرتا اس وقت، اور بعد میں اسد جو ہے یہ باور کروانے میں حق بجانب ہے کہ جائیداد جو ہے وہ زاہد کی ملکیت ہے، کیونکہ زاہد نے عامر کی موجودگی میں کہا تھا کہ یہ اس کی ملکیت ہے، اور اس نے اس کو پیسے دے کے وہ پراپرٹی خرید لی، کیونکہ عامر وہاں موجود تھا، ساری باتیں عامر سن رہا تھا۔ جب زاہد نے کہا کہ یہ پراپرٹی میری ہے جبکہ اصل مالک عامر تھا، تو بھائی بعد میں عامر نہیں یہ کہہ سکتا۔ چنانچہ اسد زاہد سے جائیداد خرید لیتا ہے، تو یہ منتقلی جب ہوگی نا تو یہ مؤثر منتقلی ہوگی۔ بعد میں عامر جو کہا یہ کہے کہ نہیں اصل مالک تو میں تھا، بھائی اسٹینسیبل آنر نے تیرے سامنے کہا تھا اصل مالک کے سامنے کہ یہ پراپرٹی میری ہے، میں اس کو بیچتا ہوں، اس کی منتقلی کے اختیارات میرے پاس ہیں۔ اب عامر وہ ریئل آنر تو تھا، ایکچوئل آنر تو ہے، لیکن اس لین دین سے انکار نہیں کر سکتا، کیونکہ زاہد کے دعوی ملکیت پر عامر نے خاموش رہ کر مینوی امپلائڈلی رضامندی کا اظہار کیا تھا کہ ہاں ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اب اس چیز کی وضاحت ہم نے 1975 MLD 603 اور مدارس ہائی کورٹ کی ایک لینڈ مارک ججمنٹ ہے، اور اس کے علاوہ 2007 YLR پیج 1636 میں بھی اس بات کو بڑے اچھے انداز سے انٹرپریٹ کیا گیا تھا۔ اور صاحب بات اس طرح سے ہے کہ جب بھی کبھی ہم اوورال ایموبل پراپرٹی کی ٹرانسفرز کے سیٹلڈ پرنسپل کو اگر ہم دیکھیں نا، تو ایک اہم مقولہ ہے کہ ایک شخص اتنا رائٹ ہی منتقل کر سکتا ہے جتنا اس کو حاصل ہے، اتنا ہی ٹائٹل دے گا، اتنی ملکیت آگے ٹرانسفر کرے گا جتنی اس کی ملکیت ہے، اتنا ہی حق آگے ٹرانسفر کرے گا جتنا اس کو حق رکھتا ہے۔ جو چیز وہ رکھتا نہیں ہے، جو حق وہ رکھتا نہیں ہے، جو ملکیت وہ رکھتا نہیں ہے، جو ٹائٹل وہ رکھتا نہیں ہے، وہ کیسے وہ بیچ سکتا ہے، کیسے دے سکتا ہے، آگے منتقل کیسے کر سکتا ہے؟ لیکن اس اصول کی جو ایکسیپشنل پروویژن ہے نا، استثنائی صورت، وہ سیکشن 41 میں ہمیں ملتی ہے کہ اگر جائیداد کا اوسٹینسیبل آنر کسی دوسرے شخص کو پراپرٹی بیچ دیتا ہے حقیقی مالک کی ایما کے اوپر، مینوی یا ایکسپریسلی، کہ اگر جائیداد کا حقیقی مالک کسی دوسرے شخص کو اپنی جائیداد کا مالک ظاہر کرنے کی اجازت دے دیتا ہے، خواہ ایسا وہ کوئی دستاویز کے ذریعے
اس کو آنر آسٹینسیبل آنرشپ ٹرانسفر کر دیتا ہے یا کہ کوئی کسی بھی طریقہ کار سے اس کو کر دیتا ہے، یا حتیٰ کہ پار آف اٹرنی دے دیتا ہے اس کو، کسی طرح سے بھی ویل ریکگنائزڈ ایگزیکیوشن کی کوئی بھی طریقہ کار اختیار کر لیتا ہے. تو پھر اگر کوئی تیسرا شخص اس ظاہری مالک سے پراپرٹی پرچیز کر لیتا ہے نیک نیتی کے ساتھ، تو وہ حقیقی مالک کے خلاف جائیداد سے متعلق بہتر حق اسے حاصل ہوگا، کیونکہ حقیقی مالک نے ظاہری مالک کو ایکسپریسلی یا امپلائڈلی اس پراپرٹی کے تمام اختیارات دیے ہوئے تھے اور اس کو سب پتا تھا. اب اس بات کی صاحب انٹرپریٹیشن 1981 CLC پیج 1260 میں اور 2012 YLR پیج 403 میں اور 2003 YLR پیج 1655 2010 SCMR پیج 18 میں ہے. اب تھوڑا سا ہم اگر انالیسس کریں نا سیکشن 41 ٹرانسفر آف پراپرٹی ٹرانسفر بائی اوسٹینسیبل آنر کی، تو اس کے انگریڈینٹ ہمیں ملتے ہیں 4. پہلا کیا ہے؟ ڈیٹ ٹرانسفرر کون تھا؟ اوسٹینسیبل آنر تھا، منتقل کرنے والا اوسٹینسیبل آنر تھا. ٹرانسفر میڈ بائی کنسینٹ ایکسپریسلی اور امپلائڈلی آف ریئل آنر، اصلی حقیقی مالک کی امپلائڈلی یا ایکسپریسلی مرضی کے ساتھ ہوا تھا وہ ٹرانسفر، اور وہ ٹرانسفر فار کنسیڈریشن کچھ لین دین ہوا ہے، پیسے لے کے اس نے ٹرانسفر کی ہے، اور جس کے نام پہ ٹرانسفر ہوا ہے نا ٹرانسفری، اس نے گڈ فیتھ کے ساتھ بونا فائڈی پرچیزر کا کردار ادا کیا ہے، اور اس بندے نے بڑی ریزنیبل کیئر کے مطابق جو ہے اس کو تو یہی پتا تھا کہ یہی مالک ہے، اور پھر اس نے اس ٹرانزیکشن کا حصہ بنا تھا اور پراپرٹی ٹرانسفر ہو گئی تھی. اب یہ سیکشن 41 میں اوسٹینسیبل آنر کا کنسیپٹ ہمیں ملتا ہے. اس بات کی انٹرپریٹیشن 2002 SCMR پیج 2003، PLD 2005 کراچی ہائی کورٹ پیج 302، PLD 2007 سپریم کورٹ پیج 433 اور 2013 MLD پیج 1547 میں ہمیں ملتی ہے. لیں دوستو، اوسٹینسیبل آنر کے ذریعے جو پراپرٹی ٹرانسفر ہوتی ہے نا، جس بندے کو ٹرانسفر ہوتی ہے وہ ہے بونا فائڈی پرچیزر. اب ہم بونا فائڈی پرچیزر کی طرف چلتے ہیں، اور پھر انشاءاللہ نیکسٹ جو ہماری سیٹنگ ہے نا اس میں ہم بونا فائڈی پرچیزر کی لیگل ایشوز اور ٹیکنیکلٹیز کو ڈیل کرتے ہیں، اور اس کا اونرس آف پروف جو ہے کہ اس نے عدالت میں کیا ثابت کرنا ہے، کس طرح اپنی نیک نیتی کو ثابت کرنا ہے، اس کو کہاں کہاں پہ قانون پروٹیکٹ کر رہا ہے، اور کہاں کہاں پہ اس کے رائٹس کو چیلنجز درپیش آ جائیں گے، قانون کہاں کہاں پہ اس کو پروٹیکٹ کرے گا، کہاں کہاں پہ اس کے رائٹس جو ہیں ان کو چیلنجز کا سامنا کرنا پڑے گا. اس تمام تھوڑا سا لمبا ٹاپک ہے، پھر انشاءاللہ ہم اس کو سیگمنٹس میں لے لیں گے. تو دوبارہ ملتے ہیں، دعاؤں میں مجھے یاد رکھیے گا. تھینک یو، اللہ حافظ.